الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الآیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان جس کے اندر اتارا گیا اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو قرآن کا رمضان میں نازل ہونا یہ رمضان کی فضیلت ہے، اور رمضان میں قرآن کا اترنا یہ قرآن کی فضیلت ہے، لیکن اصل قرآن ہی کی بدولت کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو اتنی فضیلت ملی ہے کہ مہینے تو سارے مہینے ہیں، لیکن سب سے بہترین اور افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور صرف 5 سے 6 دن باقی ہیں رمضان کے آنے کے لیے۔ تو رمضان کی فضیلت کے لیے بات ہی کافی ہے کہ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید میرے اور آپ کے پیارے حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہونا رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری فضیلت رمضان کی یہ ہے کہ ہر اچھے عمل کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کو ملے گا، جنت کی صورت میں، اللہ کی ملاقات کی صورت میں، شہداء کے صف کی صورت میں، صالحین، صادقین، انبیاء کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں، ان سے ملاقات کی صورت میں۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا بدلہ میں خود ہوں، ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری چیز ہے جو اس کے مقابلے میں اس کو بدلے کے طور پر دی جائے گی، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ ویسے تو انسان کے منہ کی بدبو جو ہوتی ہے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ اس چیز سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کی منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف رمضان کی بدولت ہی کی وجہ سے ہے۔ اس سے قبل جتنی بھی امتیں تھیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ 11 مہینے روزے اور 1 مہینہ کھوجا یا علاوہ رمضان ہوتا تھا، مطلب 11 مہینے روزے رکھتے تھے اور 1 مہینہ بغیر رمضان کے ہوتا تھا، تو ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی۔ لیکن الحمدللہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، اور ہم پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی اور صرف 1 مہینہ روزہ ہم پہ فرض کیا۔ تو اس پہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم 11 مہینے روزے رکھتے تو ہماری کیا حالت ہوتی، لیکن اللہ نے ہم پہ فضل کیا، اپنا رحم کیا کہ اللہ نے ہم پہ صرف 1 مہینہ روزہ لازم اور مقرر کیا۔ رمضان المبارک سے قبل ایسے عادات ہمیں اپنانے ہوں گے کہ جو ہی رمضان شروع ہو
تو ہمیں اس وقت اپنی عادت بنانی نہ پڑے، بلکہ ہماری عادت پہلے سے آلریڈی بن چکی ہو۔ پہلی عادت ہمیں یہ بنانی ہوگی کہ الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، نماز تو پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نمازوں کے اندر سستی کرتا ہے یا باجماعت نماز میں سستی کرتا ہے، تو مجھے اور سب مسلمانوں کو ہمیں رمضان سے قبل یہ جو دن ہیں ان کے اندر فرض نماز، سنتیں اور نوافل پڑھنے چاہیے، کہ اگر ہم ان دنوں میں اپنی عادت بنائیں گے تو جو ہی رمضان آئے گا تو ہمارے دل کے اندر نماز کی اہمیت، قرآن کی اہمیت اور بھی عبادات، ذکر و اذکار کی اہمیت بڑھ جائے گی، اور اس وقت ہمیں عادت بنانی نہیں پڑے گی بلکہ ہماری آلریڈی عادت بن چکی ہوگی، تو اس وقت ہمارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ جو 4 سے 5 دن باقی رہ گئے ہیں انہیں غنیمت سمجھ کر ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے اپنے آپ کو رمضان سے قبل ہی اپنی اللہ سے بخشش کرا دیں، تاکہ رمضان کا مہینہ ہم خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے ریز ہو جائیں، گڑ گڑا کر روئیں، اللہ سے مانگیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دادیوں کے لیے، اپنے دادا جان، اپنے چاچو، اپنے چچو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنے کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت تو کروا سکیں۔ ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، پھر فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت وغیرہ کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، پھر کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ ہم کیا سن رہے تھے، آپ آمین کہتے جا رہے؟ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ بات ذرا سوچنی چاہیے کہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بددعا دے رہے اور جو نبیوں کا سردار ہے وہ آمین کہہ رہا ہے، تو اس کی قبولیت میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں بلکہ 100% یقین ہے کہ یہ قبول ہوگی۔ تو ہمیں اپنے والدین کی بھی خدمت کرنی ہوگی، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سن کر درود شریف پڑھنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا۔ آخری جو ہوتا ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوتا ہے، تو اس عشرے کے اندر ہمیں اعتکاف کرنا ہوگا، ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ جتنے بھی گناہ مجھ سے ہوئے تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت بڑی معاف کرنے والی ذات ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی مسافر ہو اور جنگل کے بالکل ویرانے میں اس کا ساز و سامان سمیت اس کی سواری گم ہو جائے، اس کا اونٹ گم ہو جائے اور دوبارہ اچانک اسے وہ مل جائے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے اس کے ملنے پہ، کہ ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں لیکن اچانک مل جائے تو کیا ہی خوشی کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے بھی بڑھ کر خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کے توبہ کرنے پر۔ جتنے بھی گناہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ کہو، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو العزیز الحکیم۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو نہیں معاف فرمائیں گے۔ اگر ہم اتنے گناہ گار بھی ہو جائیں، سوائے شرک کے ہمارے گناہ بالکل سارے گناہ ہی گناہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت میں ہم داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر شرک کیا تو اللہ رب العزت کو شرک کتنا ناپسندیدہ ہے کہ صریح الفاظ میں بیان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کرنے والے کبھی نہیں بخشے گا۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تہجد ادا کرنی ہوگی، تہجد کی نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ ویسے تو ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں، لیکن سحری کھانے والے پر اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں سحری کھانے والے، تو ہمیں اس وقت اٹھ کے نماز، تہجد کی نماز پڑھنی ہوگی، ہمیں تلاوت زیادہ زیادہ کرنی ہوگی۔ پہلے تو چاہیے کہ ہم دن کے اندر قرآن ختم کر لیں، اگر چلو نہیں بھی ہوتا 2 دن میں 3 دن، اگر نہیں ہوتا تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنانا ہوگا، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن کریم کا ختم کرنا ہوگا، اور جب ہم تلاوت کر کر تھک جائیں تھوڑا سا آرام کریں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ذکر اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، جتنے بھی چیزیں ہوں گی، جتنے بھی عبادت کی، ان چیزوں کو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس مہینے کے اندر جس شخص کی بخشش نہیں ہوگی وہ شخص تباہ و ہلاک ہو جائے گا۔ تمام اشخاص کی اس مہینے کے اندر بخشش ہو جائے گی، لیکن جو بغض رکھنے والا ہوگا، کینہ رکھنے والا ہوگا، تو شخص کی بھی اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوں گی، 3 4، لیکن جو اصل جو آج کل ہے وہ بہت جو ٹرینڈ پہ جا رہا ہے، مطلب جو فار یو پہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اتنا زیادہ بغض، حسد اور کینہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے ہے کہ اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، درجے تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، اگر کافر بھی ہو، ہندو بھی ہو، عیسائی بھی ہو، تو اگر ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے تو ہمیں اپنے دل کو اس کے لیے صاف کرنا ہوگا، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے، مغفرت اور بخشش سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بھی ہماری بخشش نہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں مرنا ہی چاہیے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے عبادت کے لیے، لیکن یہ ایک ایسا مہینہ ہے اس کے اندر عبادت کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور روزہ رکھنا، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا تو پوری زندگی وہ روزے رکھ لے وہ ثواب نہیں پائے گا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں ہم بعد میں رکھیں گے بغیر کسی عذر کے، تو خدا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ روزہ رکھیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر۔ روزے کو اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے، تو اس چیز کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی معمولات تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، ان معمولات کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر فطرانہ کے متعلق بات آتی ہے تو ہمیں فطرانہ بھی غریب لوگوں میں جلد از جلد دیں، تاکہ وہ عید کے لیے اپنا کچھ بندوبست کر لیں۔ دینا تو ویسے ہم نے بھی ہے، تو اگر عید کی رات دینی ہے تو رمضان کے شروع میں ہی دے دیں، تاکہ اپنے لیے کپڑے بنوا سکیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ اور جو شاپنگ کرنی ہے، جو بھی اخراجات ہیں، ان کا روزہ اچھا گزر جائے، ان کے دل سے دعا نکلے گا، اللہ رب العزت آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بڑا
عظیم ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے اللہ کی. تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے بڑھ کر دے گا. دینا تو ویسے ہم نے بھی ہے، تو ہم اپنا دل صاف کر کے اچھا کر کے اور خوش اسلوبی سے اس کے سامنے پیش کریں گے. یہ لے بھائی، یہ آپ کے لیے ہے فطرانہ، اپنے لیے کچھ لائیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ لائیں. تو وہ خوش ہو جائے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی. اور رشتہ دار کی دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اگر اس کی ایک دعا نکل جائے تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے، ہماری تو لاٹری ہی نکل جائے گی. تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نسواری ہیں، ہمیں غصہ آ جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں سائڈ پہ رکھنی ہوگی، اور کسی فضول بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے تمہیں فضول بحث کرنے کی؟ اللہ کے بارگاہ میں روئیں، سجدہ کریں، دعا مانگیں لوگوں سے. اسے ایک مہینے کے لیے بالکل اپنا واسطہ ہی ختم کر دیں، صرف عبادت کریں. اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں عبادت کی. اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے علاوہ صرف نوافل پڑھتا ہے تو اس کو رمضان کے مہینے میں 10 سے 12 نوافل پڑھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی عبادت کے لیے، میں سمجھتا ہوں. اس کے اندر ہمیں دن کے اندر روکا گیا ہے، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، اور اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرنی، یا اس کے علاوہ زنا وغیرہ سے بھی، وہ تو ویسے بھی منع ہے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تو خصوصی طور پر منع کیا گیا، مطلب ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمیں خود بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، اور اپنے اہل و عیال پر بھی آرام سے، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اچھے اسلوب اپنا کر خود پہلے عمل کر کے پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا، بیٹا آپ نے روزہ رکھنا ہے، بیٹا آپ نے نماز پڑھنی، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، بیٹا صف میں 10 منٹ پہلے چلے جاؤ. اگر چھوٹا بچہ اس کو پیچھے بٹھائیں، اگر بڑا بچہ ہے، بالغ بچہ، اس کو کہیں پہلے صف میں نماز پڑھے. تو جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اندر بھی ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی. اور کل قیامت کے روز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا، اللہ رب العزت کا سامنا اپنے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر کرنا ہوگا. تو ہمیں خوشی بھی ہوگی، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گے اس وقت. حوض کوثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم کر سکیں گے. لیکن اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم یہ نیک اعمال نہیں کریں گے، تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا حوض کوثر پر ہم کس طرح کریں گے؟ جس نبی نے طائف کے میدان میں، جس نبی نے پوری زندگی ہمارے لیے محنت کی، اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے، طائف کے میدان میں کتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئی، صرف اور صرف ہمارے لیے انہوں نے اتنی محنت کی. اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کتنی محنت کی. کسی کی قبر پشاور میں ہے، کسی کی قبر کراچی میں ہے، کسی کی قبر افغانستان میں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے دین کے کام کے لیے. ہمیں عبادت کرنی ہوگی، اللہ رب العزت کے احکامات بجا لانے ہوں گے. جس طرح ان کے بجا لانے کا حق ہے اس طرح ہمیں ادا کرنا ہوگا. تو رمضان کی ہمیں قدر کرنی ہوگی. کیا پتہ اس سال اگر ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، اگلے سال رمضان نصیب نہ ہو. بہت سے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال تھے لیکن ابھی نہیں ہیں. کہاں ہیں وہ؟ اس دار فانی سے چلے گئے. ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی قدر کرنی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جس طرح ہمیں اعمال کرنے کا آپ اور آپ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ ہمیں ایسے ہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارک مہینہ رمضان کی ہمیں زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.